خدا کے پاک اور قدوس نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ میں نہایت شکر گزار ہوں پادری صاحب کا جنہوں نے موقع دیا کہ آپ سب کے درمیان خدا کے پاک اور عظیم کلام کی خدمت سر انجام دے سکوں۔ اسی میں میرے عزیزوں، ہم سب انسان دنیا میں کسی بھی مکتبہ فکر سے تعلق رکھتے ہو، ہم کسی بھی طریقے سے اللہ، رسول، خدا، بھگوان یا کسی بھی طرح سے کسی کو مانتے ہو، ہم اس حقیقت سے انکار نہیں کر سکتے کہ جو پیدا ہوا ہے اس نے مرنا بھی ہے۔ موت ایک ایسی حقیقت ہے، یہ امیر کو بھی آتی ہے، یہ غریب کو بھی آتی ہے، یہ گناہ گار کو بھی آتی ہے، یہ نجات یافتہ کو بھی آتی ہے۔ لیکن بڑا ہی اچھا ہے کہ اگر ہم اس دنیا میں رہتے ہوئے ایسا کردار اور ایسا مزاج اپنائیں کہ ہمارے مرنے کے بعد ہمیں اچھے انداز سے یاد کیا جائے۔ آج جب میں بڑے بڑے ٹائٹل اور بڑے بڑے نامور خدام کو دیکھتا ہوں، ان کے لباس جو زیب تن ہوتے ہیں اور ان کی جو زندگی کا لائف سٹائل ہے، وہ دیکھتا ہوں تو رشک آتا ہے اور رونا آتا ہے کہ ہم کس خدا کی خدمت کر رہے ہیں۔ اس دنیا میں رہتے ہوئے ہم اتنے سوفسٹیکیٹڈ ہو چکے ہیں کہ جب تک میں مہنگے کپڑے نہیں پہنوں گا، جب تک میں انگریزوں کی طرح کلام نہیں سناؤں گا، جب تک میں بہت زیادہ زور سے آوازیں نہیں لگاؤں گا، تب تک لوگ نہیں جانیں گے کہ میں کتنا روحانی ہوں۔ میں اب سوال پوچھنا چاہتا ہوں، جب روح القدس انسان کی زندگی میں آتا ہے تو سب سے پہلے روح القدس اس کی زندگی میں کیا کام کرتا ہے؟ کئی لوگ ہلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ میں پاکرو کے اس کسی کام کے خلاف نہیں بول رہا، لیکن میں ایک سوال کرنا چاہ رہا ہوں۔ کئی لوگ غیر زبان بولتے ہیں، کئی لوگ بہت اونچا اونچا بولنا شروع کر دیتے ہیں، لیکن اس کے برعکس اصل بائبل انسان کی زندگی میں جب روح القدس کا نزول ہوتا ہے، جب خدا کا پاک روح اسے ٹچ کرتا ہے، تو اس کی زندگی میں سب سے پہلے کیا ہونا چاہیے؟ اس کی زندگی میں سب سے پہلے ریپینٹنس آنی چاہیے۔ اپنے گناہوں کو ترک کرنے کی سب سے پہلے اس کی ضرورت ہوتی ہے۔ ہمارا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہم دعا کرنا سیکھ جائیں، ہم دوسرے دن ایوانجلسٹ بن جاتے ہیں۔ ہمیں کلام پڑھنا آ جائے تو ہم تیسرے دن سینئر پاسٹر بن جاتے ہیں۔ اور یہی وجہ ہے آج سیکھنے والے اور سکھانے والوں نے اس خدا کی کلیسیا کا، کسی بھی کلیسیا میں جائیں، یہ کلیسیا کسی پادری کی نہیں ہوتی، یہ مسیح کی کلیسیا ہے، اور اس مسیح کی کلیسیا کا آج کے ان نام نہاد خدا نے بیڑا غرق کر دیا۔ مسیح میں میرے عزیزوں، آج صبح میں جب خدا کے پاک کلام پر غور کر رہا تھا تو بہت ساری چیزیں جو آج کے اس عنوان سے تو نہیں ہیں، لیکن میں چاہوں گا کہ ہم ان کو بھی سیکھیں، کیونکہ ہم جب چرچز کے اندر آتے ہیں ہم اتنے مذہبی بدروہوں کے اندر گرفتار ہو چکے ہوئے ہیں، اور ہمارے اس خدا کو جو قہر کرنے میں دھیما اور شفقت میں غنی ہے اس قدر ڈرونا پیش کر دیا گیا ہے۔ تو سنتا یقینا نہ دیتی بس تھوڑا پتا پاٹیا، تم نے 10,000 نہ دیے تمہیں 1,00,000 روپے نہیں ملے گا۔ ہم نے خدا کو ڈبل شاہ بنا دیا ہوا، ہم نے خدا کو ATM بنا دیا ہوا۔ جب فرسٹ چرچ قائم ہوا تو اس میں پاسٹر کون تھا؟ جب سارے شاگرد تھے، اس وقت کوئی عہدہ نہیں تھا، اس وقت سب شاگرد تھے اور سب مل کر صرف ایک کام کر رہے تھے۔ کوئی کنونشن نہیں تھی، کوئی کرسیڈ نہیں تھے، کوئی شفائیہ باتیں نہیں تھی، صرف ایک کام تھا، اور وہ کیا تھا؟
NGO ورک. آج ہم چاہتے تو ہیں کہ لوگ مسیح کے پاس آئیں. ہمارا کردار کیسا؟ آج ہم چاہتے تو ہیں کہ غیر قومی مسیح کے اوپر ایمان لائیں. مسیح کے نام کو اپنے نام کے ساتھ جوڑنے والے اپنا لباس، اپنا کردار، اپنا رہن سہن تو ذرا دکھائیں کیسا. میرے نزدیک غربت ایک بہت بڑی لعنت ہے. بتائیں آج اس ملک میں رہنے والے سب سے زیادہ غریب کون ہے؟ جتھے گندا نالا شروع ہوتے سائیاں دی باتیں شروع. پھر ایک اور مسئلہ ہے، سانو سائی نہ کو. جی ہم خدا کو مانتے، اللہ کو نہیں مانتے. یہ وہ ایسے irrelevant ٹاپکس ہیں جنہیں آج کے ان ان پڑھ جاہل گوار لوگوں نے کلیسیا کے اندر ایک زہر کی مانند پھیلا دیا ہوا ہے. یہی وجہ ہے کہ آج ایونجلزم کا کام رک چکا ہے. یہی وجہ ہے کہ آج لوگ مسیح پر ایمان نہیں لا رہے. آپ کی مسز کی جب لاسٹ ٹائم شکر گزاری کی عبادت کی گئی، اس کے بعد خدا مجھے لے کر گیا کوئٹہ میں. اگست کا مہینہ تھا غالباً. 120 افغان آئے اور انہوں نے مسیح یسوع کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کیا. لیکن میں نے ان کے پاس جا کر نہ کوئی کروسیڈ کیا، نہ ان کو کوئی سٹوریاں سنائی، نہ ان کو کوئی معجزات کیے. صرف ایک کام کیا، میں ان کی طرح ان میں رہ کر اپنے کردار سے ان کی زندگی میں مسیح کی جھلک ان کو دکھلاتا رہا. آج ہم یہاں کھڑے ہو کر جو بولتے ہیں وہ ہماری عملی زندگی میں نہیں ہوتا. ہم لوگوں کو کہتے ہیں سادہ مزاج بنو. اس دن کسی جگہ پہ ایک پروگرام تھا تو کسی نے کہا جی آج کل لوگ پادری بن رہے ہیں. میں نے کہا بھی پادری تو ضرور بنیں گے، سب تو سان دستاکی تو سب بنا لے. لوگوں کے آئیڈل کون ہے؟ پادری. اچھا کوٹ پہنتے ہیں، سوری میں کسی کو پارٹی نہیں کر رہا، اچھے کپڑے پہنتے ہیں، اچھے گھر ہیں. کلیسیا دے گھر ایسی نہیں ہوندا، پادری صاحب کو ضرور ہوئے گا. کلیسیا دے کول سائیکل نہیں ہوگی، پادری صاحب کو گڈی ضرور ہوئے گی. اپنے بچے اسی گورنمنٹ نہیں پڑھا سکتے، پادری صاحب نے بچے بیکن ہاؤس میں پڑھتے ہوں گے. جب آپ ایسا آئیڈل ایک کلیسیا کو دیں گے، لوگ آپ کو فالو کریں گے، ان کو لگے گا کہ پادری بن کے اسی زندگی آسان گزار سکیں گے. لیکن وہ بھول چکے ہیں کہ جو زیادہ استاد بنتے ہیں وہ زیادہ سزا پائیں گے. میں ایسے آپ کو کہنا چاہتا ہوں، یہ پلیٹ فارم ایسا ہے جسے میں اپنا پلیٹ فارم سمجھتا ہوں، اور اس کی بانگے دوغل میں ہمیشہ یہ بات کہتا ہوں، مذہبی بدروحوں سے نکل آئے. اس دن ایک شخص کے گھر گئے، وہ کینسر پیشنٹ ہے. تو اس کی مسز نے کہا کہ میں فلاں پادری کو دعا کرانے گئی. میں نے کہا بہن آپ خود کیوں نہیں دعا کرتی؟ یہ تیل اور پانی کی بوتلیں لے کر ان کے پیچھے پھرنا چھوڑ دیں. آپ شافی کے پیچھے جائیں، شفا آپ کے پیچھے آئے گی. آج ہم جس عنوان پہ بات کریں گے، ہمیں یہ سیکھنے کا موقع ملے گا کہ ہم نے آج جس طرح ہماری بہن، ہماری بزرگاں جو اس دنیا سے رحلت کر گئیں، اور ہمارا ایمان ہے کہ جب مسیح خداوند دوبارہ آئیں گے وہ اڑ کر ان کا استقبال کرنے والوں میں شامل ہوں. کیوں؟ کیونکہ زندگی جو ہے وہ عملی طور پر خدا کے ساتھ گزارنے سے ہمیں اس لائق بناتی ہے. گلے میں کراس پہننے سے، اتوار کو چرچ آنے سے، یہ ٹائم سے صرف چندے دینے سے ہم مسیحی نہیں بنتے. آئیں خدا کے پاک کلام میں سے بزرگ مقدس لوکا طبیب کی معرفت لکھی گئی انجیل منورہ، اس کا 12واں باب اور اس کی 16ویں آیت سے اس کی 21ویں آیت تک. کلام خدا میں لکھا ہے، اور اس نے ان سے ایک تمثیل کہی کہ کسی دولت مند کی زمین میں بڑی فصل ہوئی. بس وہ اپنے دل میں سوچ کر کہنے لگا کہ میں کیا کروں،
کیونکہ میرے یہاں جگہ نہیں جہاں اپنی پیداوار بھر رکھوں. اس نے کہا میں یوں کروں گا کہ اپنی کوٹھیاں ڈھا کر ان سے بڑی بناؤں گا اور ان میں اپنا سارا اناج اور مال بھر رکھوں گا اور اپنی جان سے کہوں گا اے جان تیرے پاس بہت برسوں کے لیے بہت سا مال جمع ہے، چین کر کھا پی خوش رہ. مگر خداوند نے اس سے کہا اے نادان اسی رات تیری جان تجھ سے طلب کر لی جائے گی، بس جو کچھ تو نے تیار کیا ہے وہ کس کا ہوگا؟ ایسا ہی وہ شخص ہے جو اپنے لیے خزانہ جمع کرتا ہے اور خدا کے نزدیک دولت مند نہیں. کلام خدا کا پڑھا سنا اور سمجھا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو. مسیح میں میرے عزیزو، یہ اقتباس ہم نے بہت دفعہ پڑھا ہوگا. یہاں ایمان کے مطابق ہمیں پہلی بات جو کلام خدا میں بہت جگہوں پر سیکھنے کو ملتی ہے وہ یہ ہے کہ ہم کل کی بابت نہیں جانتے کہ کل کیا ہوگا. آج ہم اپنی بزرگاں کی شکر گزاری میں بیٹھے ہیں، ہو سکتا ہے اگلے ہفتے ہماری کوئی شکر گزاری پڑھا رہا ہو. کلام خدا میں کہیں بھی نہیں لکھا کہ انسان سالہ سال زندہ رہے گا، وہ ہمیشہ زندہ رہے گا یا وہ پرماننٹ ہے. انسان کو مثال کس سے دی گئی؟ پانی کے بلبلے سے، گھاس سے، پھول سے جو ابھی ہے اور ابھی مرجھا ہے. اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ انسان جو اس دنیا میں آتا ایک مقررہ وقت جو ایک حد خدا نے اسے دی گئی ہے وہ اس حد سے آگے نہیں جا سکتا. اب اس شخص نے جو سوشل پلاننگ کر رہا ہے یہ غلط بات نہیں ہے. اپنے بچوں کا سوچنا، اپنا سوچنا، اپنے خاندان کا سوچنا یہ بری بات نہیں ہے، لیکن اس شخص کی زندگی میں جو پلاننگ یہ کر رہا ہے اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ خود غرض ہے، سیلفش ہے. آج کا انسان، آج کا اپنے آپ کو مسیحی کہنے والا بھی سیلفش ہو چکا ہے. آج کلیسیا کے اندر جائیں، آپ پادری صاحبان جب گھروں میں جاتے ہوں گے، اگر 4 بھائی ہیں تو چاروں گھروں کے اندر 4 دروازے لگ چکے ہیں. ہر بھائی الگ ہو چکا ہے، ہر بہن الگ ہو چکی ہے. اور افسوس کے ساتھ آج کل تو سکھانے والوں کے درمیان بھی ایک جنگ چل پڑی ہے. اگر یہاں کھڑا شخص جو آپ کو کہہ رہا ہے کہ نفرت نہ کرو، اس کی زندگی میں خود نفرت پائی جاتی ہے، کیا اس کے الفاظ سے آپ برکت پائیں گے؟ یاد رکھیں، آج کلیسیا برکت کیوں نہیں پاتی؟ کیونکہ پاسبان کے اندر برکت نہیں ہے. آپ باعث برکت تب ٹھہرتے ہیں جب آپ کے اندر خود برکت ہو. لوگ تبدیل کیوں نہیں ہوتے تھے؟ ہوتے آج کیونکہ لوگوں کو تبدیل کرنے والوں کو خود تبدیل ہونے کی ضرورت ہے. سادھو سندر سنگھ سوامی صاحب جب وہ انگلینڈ اور یورپ کے اندر گئے، انہوں نے کہا دوبارہ میں اس جگہ نہیں آؤں. آج پاکستانی چرچ کو یہ لت لگ چکی ہے کہ ہمیں بڑی خوشی ہوتی ہے کہ گورا آگے ہمیں سکھائے. وہ بےہودہ قسم کے لباس اور الٹی سیدھی تھیولوجی، شاید ادھر اس نے امریکہ میں رہتے ہوئے کبھی خود دعا بھی نہ کی ہو، اسی بڑے خوش ہوئے گورا ہے. بائبل اس خطے کی کتاب ہے اور اسے ہم اچھا سمجھتے ہیں، اسے ہم اچھا ریپرزینٹ کر سکتے ہیں اور اسے ہم اچھا سمجھا سکتے ہیں. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمارے اندر اس قدر خود غرضی اور احساس کمتری آ چکی ہے کہ ہم آج ڈیپینڈنٹ ہیں دوسروں کی طرف. آج ہمارے اندر بہت ساری پلاننگز ہیں، آج ہمارے اندر بہت سارے ایسے منصوبے ہیں کہ کوئی کلام کہتا ہے کہ آدمی کے دل میں بہت سارے منصوبے ہوتے ہیں، لیکن ارادے کس کے قائم رہتے ہیں؟ خدا کے. اس لیے وہ کہتا ہے اپنے سب ارادے کس پر چھوڑ دیں؟ خدا پر. ہمارا مسئلہ کیا ہوتا ہے کہ ہم اپنے فیصلوں میں خدا کو کہتے ہیں تو اپنا فیصلہ شامل کر،
لیکن ہم کبھی خدا کو نہیں کہتے کہ تو اپنے فیصلے ہماری زندگی میں ظاہر کر۔ اس شخص نے سب سے بڑا پرابلم کیا ہے؟ اس کو لگتا ہے کہ میں پتہ نہیں کتنے سال جیوں گا، اتنا مال اکٹھا کر لیا۔ آج ہمارا بھی یہی مسئلہ ہے، ہم آج کی اس دنیا میں اس قدر محو ہو چکے ہیں، ہم نہ اچھا دیکھتے نہ برا دیکھتے ہیں، نہ ہم غلط دیکھتے ہیں نہ صحیح دیکھتے ہیں۔ ہم ایک دوست جاننے والے ہیں، ان کو بہت سمجھایا کہ اپنی زندگی میں شراب بیچنے جیسی لعنت سے آزاد ہو جاؤ، لیکن وہ منع نہیں ہوتا۔ کل مجھے اس نے فون کیا، کہتے جی کسی پادری صاحب نے کال کی ہے ہمارے چرچ میں آپ کارپیٹ ڈلوائیں۔ میں نے کہا افسوس کی بات ہے، اس کے لیے بھی اسے پتا بھی آپ کا کاروبار کیا ہے۔ انہوں نے کہا جی میرے تے کار ہفتے 7 دن پادری دی لائن لگی ہوندی ہے۔ وجہ ہر پادری آگے کہنا ہے خداوند میں اس گھر میں بیٹھا ہوں، اس کے کاروبار کو جڑی شراب ویچدا جیک ڈینیل تے بلیک لیبل انہوں برکت دے، انہوں ہور لوگ پین، ہور مرن، ہور زناکاری، ہور بدی ہوئے، ہور پیسے کمائے، تو سانوں بھی پار کے پیسے پڑھائے۔ مجھے بزرگ ایلیا یاد آتا ہے، جب اسرائیل کے بادشاہ اخیب کے سامنے وہ کھڑا ہوا تو اس نے کہا اسرائیل کو ستانے والا کیا تو ہے؟ اس نے بادشاہ کو جواب دیا، کیونکہ اس دور میں بادشاہ کو جواب دینے کا مقصد اپنی موت کو دعوت دینا تھا۔ اور بادشاہ سے جب کوئی سوال کیا جاتا، کوئی بات کی جاتی تو اسے کہا جاتا بادشاہ صاحب جان کی امان پاؤں تو کچھ عرض کروں۔ لیکن جن کے اندر بادشاہ نہیں، جن کے اندر انسان نہیں، جن کے اندر دولت نہیں، جن کے اندر لوگ نہیں، جن کے اندر خدا کا ڈر ہوتا ہے، وہ کسی انسان سے نہیں ڈرتے۔ اس نے کہا اخیب تو ہے وہ، اور تیرے باپ دادا کا گھرانہ ہے جس نے اسرائیل کے زندہ خدا کو ستایا ہے۔ اس کے بعد کوہ کرمل کے اوپر آپ نے وہ واقعہ پڑھا ہوگا کہ کیسے قربانی کے لیے اس نے دعا کی اور آسمان پر سے زندہ خدا نے آگ کو اتارا۔ آج ہمارے مذبح کے اوپر آگ کیوں نہیں ہے؟ آج ہم دعا کرتے ہیں اور حالات کیوں نہیں بدلتے؟ کل رات میں نیوز سن رہا تھا، کوئی دوست کہتا ہے بھائی صاحب ڈالر 270 260 تو اتنے چلا گیا، حالات بہت خراب ہیں۔ میں سوچ رہا تھا کاش اس ملک میں بھی کوئی اخیب بادشاہ کا مقابلہ کرنے والا ہوتا، کاش اس ملک میں بھی کوئی رخنوں کے لیے رخنوں میں کھڑا ہونے والا ہوتا اور خدا سے کہتا ہے خدا میں جانتا ہوں حالات تیرے ہاتھ میں ہے، لوگ تیرے ہاتھ میں ہے، اور ہم جس قدر بھی مشکلات میں ہو ہم تیرا ساتھ نہیں چھوڑیں گے۔ آج کئی دیہاتوں میں جائیں، کئی کرسچن لوگوں کو دیکھیں انہوں نے مذہب چھوڑ دیا ہے۔ کیوں؟ جنہوں نے 1 لاکھ سود پہ لیا ہوا تھا انہوں نے 2 لاکھ سود پہ لیے ہوئے تھے۔ ایک گاؤں میں پتا چلا انہوں نے ایک فیملی نے 35,000 کے سوٹ خریدے ہوئے تھے اور 35,000 کے کپڑوں کی خاطر انہوں نے مسیحت کو چھوڑ دیا۔ ہم تو یہاں بڑے بڑے ٹی وی چینلز کے اوپر بڑکے مارتے ہیں نا، ہاللیلویا پریز دی لارڈ، یہ شفا پا گیا وہ شفا پا گیا۔ ذرا حقیقت ہے یہ بالکنی سے باہر نکل کر دیکھیں، آپ کو دکھ ہوگا آپ کے نوجوان بیٹیاں اور بیٹے کیا کر رہے ہیں، فیکٹریوں میں کس طرح ان کی عزتوں کے ساتھ استحصال کیا جاتا ہے، کس طرح آج آپ کی نوجوان نسل نشوں کے اندر برباد ہو رہی ہے، کس طرح آپ کی نوجوان بیٹیاں فیکٹریوں کے اندر دھکے کھاتی ہیں۔ ہمیں پھر بھی پڑی ہوئی جی ہم نے بڑے بڑے سینٹر بنانے ہیں۔ میں نے آج تک نہیں دیکھا کہ کوئی اٹھا اور کہے میں اپنی کلیسیا کی 10 بیٹیوں کی شادیاں کرواؤں گا۔ کیا مسیح سے خوش ہوگا کہ میں نے بہت بڑی لیموزین گاڑی رکھی ہے تو میں نے چندہ دینے والے کو سائیکل بھی نہیں ہے؟ پلاننگ غلط ہے۔ اس شخص کی زندگی میں غلط پلاننگ تھی۔ اگر یہ خوف خدا میں ہوتا تو کہتا خدا جو تو نے دیا ہے یہ تیرا ہے، اور مجھے بتا کہ
کہ میں دیے ہوئے میں سے کیسے وفادار ہوں، کیونکہ یہ زندگی، یہ وقت، یہ حالات، یہ سازگار نہیں رہیں گے. میں جو ایک وقت کے لیے اس دنیا میں آیا، میں نے چلا جانا ہے. ہمارے پاس جب پیسہ ہوتا ہے، میں جب لاہور آیا، میں اس چھوٹے سے کمرے میں میں اور میری مسز اور 4 بچوں نے وقت گزارا، اور وقت گزرتا گیا. بہت مشکلات تھی، بھائی صاحب سب چیزوں سے واقف ہیں. تھوڑے دن پہلے میں ایک دوست سے ملنے گیا، اس نے مجھے گھر بلایا. اس نے کہا بھائی صاحب میں آپ کو ایک گفٹ دینا چاہتا ہوں. میں سمجھے کوئی 4-5 ہزار دیا ہے گا. مجھے DHA میں 5 مرلے کا گھر اس شخص نے گفٹ کیا، جس کی مالیت 1,80,00,000 ہے. اور مجھے اب ایسا لگتا ہے کہ وہ 1,80,00,000 جس کی مالیت ہے وہ کیا ہے. جس نے اس دنیا سے جانا ہے، دنیا کی شان و شوکت ہے، دنیا میں رہ جانی ہے. وہ بنگلہ میرے ساتھ نہیں جائے گا، اور مجھے اس کی خوشی نہیں ہے. مجھے ہمیشہ خدا کی حضور خوشی یہ ہوتی ہے کہ خدا مجھے ہمیشہ ڈاؤن ٹو دا ارتھ رکھے. میری زندگی میں چیلنجز آئیں، مشکلات آئیں، تاکہ میں اس کا مقابلہ کر سکوں. کیونکہ کلام کہتا ہے ضرور ہم بہت سے دکھ اٹھا کر خدا کی بادشاہت میں داخل ہیں. ہمارا مسئلہ کیا ہے؟ ہم آج دکھ نہیں اٹھانا چاہتے، آج ہم مشکلات میں سے نہیں گزرنا چاہتے. بھائی صاحب آپ اپنی مسز کو جب بھی یاد کرتے ہیں آپ دیدہ ہو جاتے ہیں. وجہ دھوپ، چھاؤں، بھوک، سب دیکھا آپ نے. ہمارا مسئلہ یہ ہے، ہم کہتے ہیں نہ سانو دکھ آئے، نہ ساڑے تے بھوک آئے، نہ ساڑے تے آزمائش آئے تو خدا نے تو چھٹی جائے. نو، مشکلات کا آنا زندگی کا اور مسیحی زندگی کا ایک بہت بڑا حصہ ہے. شکر کیا کریں اگر آپ آزمائے جاتے ہیں، شکر کیا کریں اگر آپ مسیح کے نام سے غربت میں ہیں، شکر کیا کریں اگر مسیح کے نام سے آپ سے نفرت کی جاتی ہے، شکر کیا کریں اگر مسیح کے نام سے آپ کو لعن طعن کیا جاتا ہے. سانتے کوئی چوڑا کہتے جی باواں ٹونگلے نے تیری ہی نہیں کرتا گا. میں ایسے ہی کہ نہیں ہے؟ حالات آج کیوں نہیں بدل رہے؟ بڑے بڑے خدام آئے اور چلے گئے. حالات اس لیے نہیں بدلتے کیونکہ ہم اپنے فیصلوں میں خدا کے فیصلوں کو نہیں ڈھونڈتے. ایسا دھیاں دا رشتہ کرنا ہوتا، ساڑی پہلی ڈیمانڈ کی ہوتی ہے منڈا گورا ہوئے، گھر اپنا ہوئے، سرکاری نوکری ہوئے، تو پاوے خیر رات نوں نے 2 لیٹر چاڑی لیا. ہمارے یہ سوچنے کے طریقے کار ہیں. لیکن جو ایماندار لوگ ہوتے ہیں نا، جو مسیح میں رہتے ہیں، جو مسیح کے خوف میں رہتے ہیں، ان کی پہلی پلاننگ یہ ہوتی ہے کہ یہ کس چرچ میں جاتے ہیں. کیا یہ لڑکا خوف خدا میں زندگی گزارتا ہے؟ چاہے اس کی اپنی جاب نہیں ہے، چاہے اس کے پاس اپنا کاروبار نہیں، لیکن وہ خدا کے خوف میں تو زندگی گزارتا ہے. اور جڑے دھیاں اپنی انج دے ویاہ تے دینا، وہ ویاہ وچ شگن پہن نہ پہن، لیکن بعد جو دھی نوں بڑے نیل پے ہوندے نے. وجہ ہم اپنی پلاننگز میں خدا کو شامل کرتے ہیں، لیکن خدا کی پلاننگز میں ہم خود شامل نہیں ہونا چاہتے. اسی میں میرے عزیزوں، جتنا پیسہ آپ اپنے بچوں کے میک ڈونلڈز، KFC، ٹیبلٹس پہ، ان کے کپڑوں پہ گزارتے ہیں، استعمال کرتے ہیں پیسے، اس سے بہتر ان کی تربیت پہ کریں. اپنی نوجوان بیٹوں کو بتائیں کہ ہمارے اندر کوئی گرل فرینڈ بوائے فرینڈ نہیں ہوتا، ہمارے درمیان کوئی بالی ووڈ والی زندگی نہیں ہے. ریالٹی یہ ہے کہ ہم نے اپنے ماں باپ کی تابعدار ہونا ہے، اور یہ خدا کے احکامات میں سے بہت بڑا جسمانی اعتبار سے حکم ہے. یہی وجہ ہے آج ہمارے بچے جب جوان ہو جاتے ہیں وہ پھر اپنے ماں باپ کو کہتے ہیں آپ نے ہمارے لیے کیا کیا ہے. ان کی وہ 3 مہینے کی نائٹ پیکیجز جو ہے نا، آپ کی 30 سال کی محنت کے اوپر بھاری پڑتے ہیں. پھر وہ کہتے ہیں جی ہم تو دل دے چکے ہیں. کیوں؟ کیونکہ اس کے دل میں آپ نے خوف خدا نہیں بٹھایا، اس کو سکھایا نہیں
یہ دل کس کو دے؟ خدا کو دے۔ اسی میں میرے عزیزوں، آج ہم کیوں اپنی بہن، اپنی بزرگہ کے لیے شکر گزاری کریں؟ کیونکہ وہ وفادار بیوی تھی، وہ وفادار ماں تھی، وہ وفادار بیٹی تھی، وہ وفادار ساس تھی، اور سب سے بڑھ کر وہ وفادار کلیسیا کی رہبر تھی۔ کیوں؟ کیونکہ اس کے ماں باپ نے اس کی تربیت ایسی کی، پھر شوہر ایسا ملا، پھر اولاد ایسی ملی، پھر بچے ایسے ملے۔ وفاداری، جان دینے تک وفاداری۔ یہ جان دینا، کسی سے سوال ہوا تم سیدھی جان دے سکنا؟ نہیں کہ ہاں، میں کہ جان دینا تو بہت آسان ہے، اسی میں زندہ رہنا سکا یہ مشکل ہے۔ آج ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم خدا کو صرف چرچ تک محدود سمجھتے ہیں۔ ہمیں لگتا ہے اتوار کو چرچ آ کر تالیاں بجا دینے سے ہم مسیحی بنتے ہیں۔ نہیں، جب تک ہم اس کے کلام پر عمل نہیں کریں گے، جب تک اس کے کلام کو اپنی زندگی میں، اپنے خاندان میں، اپنی زندگی کے ہر فیصلے میں جگہ نہیں دیں گے، تب تک ہم نہ اچھے مسیحی بن سکتے ہیں اور نہ ہی ہم کامیاب انسان بن سکتے ہیں۔ میں آپ کو انکریج کروں گا، آج اس خاندان کے لیے جب انہوں نے شکر گزاری کا یہ وقت خدا کے حضور نے کہا، آپ سب ان کے لیے دعا کیجیے گا، اور اس کے ساتھ اپنے بچوں، اپنے ماں باپ، اپنے بہن بھائیوں کے لیے بھی، کہ خدا ہمیں یہ موقع دے، جتنی بھی زندگی ہے ہم وفاداری کے ساتھ گزار سکیں۔ وفاداری صرف یہ نہیں کہ کوئی تلوار رکھے گا کہ کہا جی کلمہ پڑھو، کسی کو میں نہیں پڑھتا، لا دیتا ہوں۔ وفاداری یہ ہے کہ جب آپ ٹی وی دیکھ رہے ہیں تو اس میں آپ وہ کیا دیکھ رہے ہیں جو عضو بائبل ہے یا نہیں۔ رات کو آپ جب فون استعمال کر رہے ہیں تو اس میں آپ وہ دیکھ رہے ہیں جو عضو بائبل ہے یا نہیں۔ آپ کسی کے بارے میں بات کر رہے ہیں تو آپ کی گفتگو میں خوف خدا ہے یا نہیں۔ سو خدا ہمیں یہ فضل بخشے کہ ہم اس شخص کی زندگی سے یہ عبرت حاصل کریں کہ اگر ہم دنیا کو حاصل کر لیں اور اپنی جان کا نقصان اٹھائیں تو ہمارے لیے کیا حاصل ہے۔ سو آئیں ہم خدا کے حضور اپنے سروں کو جھکائیں گے، اپنی آنکھوں کو بند کریں گے، اور اس سارے وقت کے لیے، اس کلام کے لیے، اور اگر ہمیں لگتا ہے کہ آج کا یہ کلام ہماری زندگی میں کہیں ہمیں کلک کر رہا تھا، اس کے لیے خدا کے حضور اقرار کرنا شروع کریں، کیونکہ گناہوں کا صرف اقرار نہیں کرنا، ان کو ترک بھی کرنا ہے۔ جو اپنے گناہوں کو چھپاتا ہے وہ ہرگز کامیاب نہیں ہوگا۔ آئے ہم دعا کرنا شروع کریں، سب دعا کریں گے، جتنی آنکھیں بند ہیں اقرار کرنا شروع کریں گے، آج اس کے کلام کے لیے شکر گزاری کرنا شروع کریں گے۔ آج ہم جب اپنی بزرگہ کی ساری روئے زمین پر گزاری کی زندگی کے لیے خدا کی جو شکر گزاری کریں گے، اس نے خوف خدا میں اپنی زندگی کو گزارا، بیوی بن کر، بہن بن کر، ماں بن کر، بیٹی بن کر، ہم اس ساری خدمت کے لیے، اس خاندان کے لیے، خدا کے خادم کے لیے، ان کی آسولاد کے لیے، اور اسی طرح سے ساری کلیسیا کے لیے دعا کریں گے۔